کے بعد زہرا کے دروازے پہ آئے، ایک دروازے پہ ہجوم لگا اور یہ کہا ان لوگوں نے کہ علی گھر سے باہر نکلو ورنہ ہم گھر کو جلا دیں گے۔ دھمکی دی ہے گھر سے باہر نکلنے کے لیے اور گھر کو جلانے کے لیے۔ عند الآخرین مسلم ہے، شیعوں کو چھوڑ کر جتنے مسلمان ہیں اس دنیا کے اندر ان سب کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ رسول کی بیٹی اس دنیا سے جو گئی ہے وہ حالت غضب میں گئی ہے، ناراضگی میں گئی ہے۔ کیونکہ صحیح کے اندر روایت موجود ہے، ماتت وہی غاضبہ، ماتت وہی مہاجرہ، ماتت وہی واجدہ۔ وہ کہتا ہے کہ 3 کام جو کہ میں نے کیے ان 3 کام میں سے ایک کام یہ تھا، یا لیتنی لم افتح او لم ادخل بیت فاطمہ۔ اب چوتھے مرحلے کے اندر کتاب فرائض سنتین کا مصنف آیا ہے، وہ روایت کو نقل کرتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ کون؟ جوینی الشافعی۔ ابھی بات ہی نہیں کر رہا، فقط شیعوں کی بات کر رہا ہوں بھی میں، کہ شیعوں کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ رسول کی بیٹی کے بطن کے اوپر ضرب لگی، اس ضرب کے سبب رسول کی بیٹی کی شہادت ہوئی اور محسن شہید ہوا یا محسن شہید ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واہلک عدوهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ ایام فاطمہ چل رہے ہیں، رسول کی بیٹی کی شہادت کے ایام ہیں، غم کے ایام ہیں، مصیبت کے ایام ہیں۔ ہر غیرت مند مسلمان، ہر غیرت مند مومن ان ایام کے اندر غمگین ہے۔ رسول کی بیٹی کی شہادت کے 3 ایام روایت کے اندر نقل کیے جاتے ہیں۔ پہلی روایت 8 ربیع الثانی بنابر روایت جو کہتی ہے کہ رسول خدا کی شہادت کے 45 دن بعد رسول کی بیٹی کی شہادت ہوئی، تو 8 ربیع الثانی بنتی ہے۔ دوسری روایت جو کہ 13 جمادی الاولیٰ کہ رسول کی شہادت کے 75 دن بعد رسول کی بیٹی کی شہادت ہوئی، جو کہ 13 جمادی الاولیٰ بنتی ہے۔ 3 جمادی الثانی جو کہ روایت کہتے ہیں کہ رسول کی شہادت کے 95 دن بعد رسول کی بیٹی کی شہادت ہوئی۔ ایام مختلف ہیں، روایات مختلف ہیں، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ رسول کی بیٹی کی شہادت ہوئی۔ اب مومنین، ہمارے شیعہ مومنین یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے کہ مولانا ہمیں بتائیں کہ شہادت کیسے ہوئی، سبب کیا تھا، قصہ کیا ہے، روایات کیا نقل ہوئی ہیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، ہمارے کالج کے اندر دوست ہیں، احباب ہیں، ہم سے سوال کیا جاتا ہے، تو مولانا ہم ان کو جواب کیا دیں؟ اکثر جوان، میری بہنیں، بھائی انسٹاگرام اور دوسرے پلیٹ فارم پہ یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولانا تاریخ کے اندر کیا واقعات رونما ہوتے، کیا روایات نقل کی ہمارے علماء نے، تو مولانا اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے، کیونکہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تو ہمیں اس کا جواب آنا چاہیے۔ تو چلیے اس بارے میں مسلمانوں کے علماء کیا کہتے ہیں، ہم تو اس کو مانیں گے، کیونکہ رسول خدا تک تو رسائی ہماری ہے نہیں۔ جناب سید سے ہم ڈائریکٹ خود پوچھ نہیں سکتے۔ امام زمانہ کا وجود اس وقت غیبت کے اندر ہے، تو بچے علماء، مسلمانوں کے عالم اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں اور کیا روایت نقل کرتے ہیں، تو چلیے آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم شیعوں کے نزدیک تو یہ بات یقینی ہے، رائے کے برابر اس بات میں شک نہیں ہے کہ ہم شیعہ اس بات کو مانتے ہیں کہ رسول خدا کی بیٹی کے آخری ایام میں جو رسول خدا کی بیٹی کی شہادت ہوئی ہے، اس کے بطن پر چوٹ لگی ہے، اس کے اوپر دروازہ گرایا گیا ہے اور زہرا کا بیٹا محسن یا محسن شہید ہوا ہے صلوات اللہ علیہ وآلہ۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ کے جن کو شیخ الطائفہ کہا جاتا ہے، وہ اپنی کتاب تلخیص شافی کے اندر کہتے ہیں ما نصہ المشہور لا خلاف فیہ بین الشیعہ، کہ وہ مشہور، وہ یقینی بات جو کہ شیعوں کے درمیان میں وہ یہ ہے کہ رسول کی بیٹی کے بطن کے اوپر ضرب لگی ہے، چوٹ لگی ہے، کہ جس کی سبب جو ہے رسول کی بیٹی کی شہادت ہوئی اور محسن شہید ہوا ہے۔ شیعوں کے اندر اس بات کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، یقینی بات ہے۔ ازہر من الشمس، کون ہے یہ؟ شیخ طوسی، تلمیذ مرتضی مفید، شیخ مفید اور سید مرتضی کے شاگرد ہیں، یعنی کہ یہ بات مسلم ہے ہم شیعوں کے نزدیک۔ ابھی صرف شیعوں کا جواب دے رہا ہوں، دوسرے مسالے کی بھی بات ہی نہیں کر رہا، فقط شیعوں کی بات کر رہا ہوں بھی میں، کہ شیعوں کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ رسول کی بیٹی کے بطن کے اوپر ضرب لگی، اس ضرب کے سبب رسول کی بیٹی کی شہادت ہوئی اور محسن شہید ہوا یا محسن شہید۔ اب اس کے علاوہ اور جو اذیتیں دی گئی ہیں آپ دوسری روایت کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں، لیکن بہار کو اگر آپ پڑھیں تو دیکھیں گے کہ ہاتھ ٹوٹنے کی روایت موجود ہے کہ 3 جگہوں سے ہاتھ ٹوٹا، آنکھ کا زخم ہے۔ یہ ابھی فقط وہ بات کر رہے ہیں جو کہ ازہر من الشمس، اگرچہ یہ تمام کی تمام روایت بھی ازہر من الشمس ہے، لیکن میں فقط ابھی متن روایت پڑھا، یعنی کہ میں ابھی فقط شیخ الطائفہ کی بات کر رہا ہوں، باقی روایت اور بھی موجود ہے کہ کس طریقے سے ہجوم کیا گیا، کون کون لوگ اس کے اندر موجود تھے۔ شیعوں کی بہت روایت موجود ہے اس حوالے سے، بالکل واضح ان روایات کو بہار الانوار کے اندر جو کہ پوری فصل جناب سید کے نام سے بنائی گئی ہے اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ الہجوم علی دار الزہرا کتاب موجود ہے، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ مستوى مختصر آپ کے سامنے بات کی ہے
کہ رسول کی بیٹی کے بطن کے اوپر چوٹ لگی، جس کے نتیجے میں رسول کی بیٹی کی شہادت ہوئی اور محسن ساقط ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیعوں کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے نزدیک کیا چیز موجود ہے؟ کیا ان کے نزدیک بھی ایسا ہی ہے؟ میں کسی خاص مسلک کی بات نہیں کر رہا، بس شیعوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے نزدیک کیا ہے؟ تو لہٰذا جب آپ شیعوں کے علاوہ جو دوسرے مسلمان ہیں ان کی روایات کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ روایات جو کہ ظلامت زہرا کے متعلق یعنی جناب زہرا کے اوپر جو ظلم کیا گیا اس کے متعلق جو آپ کو روایت ملتی ہیں، ان کے کچھ مرحلے ہیں، ان کے کچھ درجات ہیں، تو لہٰذا کوشش کروں کہ گفتگو طریقے سے کی جائے۔ تو لہٰذا جب آپ شیعوں کو چھوڑ کر باقی دوسرے مسلمانوں کی کتابوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، ان کی روایات کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ روایات جو کہ ظلامت زہرا کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، جناب سیدہ کی شہادت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، ان پر ڈھائے گئے ظلم کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، تو ان روایات کے اندر مراحل ہیں، درجہ بدرجہ ہے کہ جس کے اوپر میں گفتگو کروں گا۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ مرحلۃ الصحہ ہے، یعنی کہ پہلے درجے کے اندر فقط صحیح کتابوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ صحیح ستہ کے اندر آپ کو جو ملے گا فقط اس کے اندر اشارہ ملے گا، وہ اشارہ یہ ملے گا کہ رسول کی بیٹی اس دنیا سے غصے کی حالت میں گئی، یعنی کہ ان الزہرا ماتت وہی غاضبہ، کہ زہرا اس دنیا سے جب گئی تو حالت غضب میں گئی، او وہی واجدہ، ہی غاضبہ او ہی واجدہ او وہی مہاجرہ، یعنی کہ لفظ مختلف ہیں، وہی غاضبہ یعنی حالت غضب میں، واجدہ او وہی مہاجرہ، یا وہ ولایت علی ابن ابی عبد یا وہ ولایت کے قبضے کی وجہ سے ناراض تھی، بس اس طرف اشارہ نہیں ہے، فقط یہ بیان کیا گیا ہے صحہ کے اندر کہ بس وہ ناراض گئی ہیں، ماتت وہی غاضبہ او واجدہ او مہاجرہ، یعنی کہ ناراض غصے کی حالت میں اس دنیا سے گئی ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ، یہ جو ہے عند الآخرین مسلم ہے، شیعوں کو چھوڑ کر جتنے مسلمان ہیں اس دنیا کے اندر ان سب کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ رسول کی بیٹی اس دنیا سے جو گئی ہے وہ حالت غضب میں گئی ہے، ناراضگی میں گئی ہے۔ کیونکہ صحہ کے اندر روایت موجود ہے، ماتت وہی غاضبہ، ماتت وہی مہاجرہ، ماتت وہی واجدہ، روایات موجود ہیں، مسلم ہیں، تسلیم کرتے ہیں اس بات کو تمام مسلمان۔ عند غیر الشیعہ یعنی کہ شیعوں کے علاوہ جو مسلمان ہیں ان کے نزدیک یہ بات مسلم ہے، یقینی ہے کہ رسول کی بیٹی اس دنیا سے حالت غضب میں گئی ہے، ناراضگی کی حالت میں گئی ہے، ماتت واجدہ، ماتت مہاجرہ، ماتت غاضبہ، مختلف الفاظ کے ساتھ روایات موجود ہیں۔ اب دوسرا مرحلہ جو ہے یعنی کہ مستوی ثانی جو ہے گفتگو کا، وہ یہ ہے کہ وہ غیر صحیح ہے، یعنی کہ عند غیر صحیح۔ غیر صحیح کا مطلب یہ نہیں کہ صحیح نہیں ہے، نہیں ہے، مصادر قدیمہ، یعنی کیسے مصادر قدیمہ؟ جیسے کہ المصنف، یعنی کہ المصنف لابن ابی شیبہ الکوفی مصادر قدیمہ میں سے ہے، وہ ابن ابی شیبہ استاذ البخاری، اور یہ ابن ابی شیبہ جو ہے بخاری کا بھی استاد ہے، اور بخاری کون ہے؟ امام ہادی کے معاصرین میں سے ہے، اور ابن ابی شیبہ جو ہے بخاری کے استادوں میں سے ہے۔ معاصر یعنی کہ ایک زمانے کے اندر زندگی گزاری ہے، ایک وقت کے اندر دونوں موجود تھے، اور ابن ابی شیبہ بخاری کے استادوں میں سے ہے، یعنی کہ استاد ہے۔ تو آپ بتائیں کہ آئے مصدر کوئی قریبی مصدر ہے؟ یہ تو مصدر قدیم میں سے ہے، یعنی کہ ابن ابی شیبہ جو ہے ہمارے امام کے معاصرین میں سے ہے، یعنی کہ 10ویں امام کے دور کی بات کر رہا ہوں، شیعوں کے نزدیک 10ویں امام کے دور کی بات کر رہا ہوں، امام ہادی اس وقت کا بندہ ہے ابن ابی شیبہ، جو کہ بخاری کا استاد ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ روایت متاخرین کے اندر ہے، یہ ہے، یہ نہیں، مصنف ابن ابی شیبہ الکوفی، یہ جو کتاب ہے المصنف لابن ابی شیبہ، اس کے اندر کلام تھوڑا مختلف ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ رسول جب اس دنیا سے گئے تو لوگوں کی ایک جماعت تھی جو کہ زہرا کے دروازے پر گئی، یہ لوگ جا کے زہرا کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یا علی اخرج والا احرقنا دارک النار، اور علی اگر تو نہیں نکلے تو تمہارے گھر کو ہم جلا دیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ لابن ابی شیبہ الکوفی، کتاب المصنف، متقدمین میں سے ہے، بخاری کے استاد کی کتاب ہے، یعنی کہ دھمکی دے رہے گھر کو جلانے کی۔ اچھا یہاں پر فدق کی بات نہیں ہو رہی کہ فدق کی وجہ نہیں، یہاں پہ بات ہو رہی کہ وہ رسول کے بعد زہرا کے دروازے پہ آئے، ایک دروازے پہ ہجوم لگا اور یہ کہا ان لوگوں نے کہ علی گھر سے باہر نکلو ورنہ ہم گھر کو جلا دیں گے، دھمکی دی ہے گھر سے باہر نکلنے کے لیے اور گھر کو جلانے کے لیے۔ یہاں تک یہ بات وہ لکھتا ہے کہ ہاں لوگ کچھ گئے تھے، دروازے پر جمع ہوئے، علی کو باہر نکالنا چاہا، گھر کو جلانے کی دھمکی دی۔ اب اس کے بعد گھر کو جلایا نہیں جلایا، علی باہر آئے نہیں آئے، کیا ہوا؟ خاموش ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک بات دوسرے مرحلے کے اندر پہنچی۔ اب اس کے بعد ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ کون سا تیسرا مرحلہ؟ تیسرا مرحلہ ابن قتیبہ الدینوری کا، جو کہ تقریباً 235 ہجری کا متوفی تقریباً، جہاں تک میرے ذہن میں، یعنی کہ یہ بھی متقدمین میں سے ہے، کوئی آج کا بندہ نہیں ہے، کوئی متاخرین میں سے نہیں ہے، 700-800 ہجری میں سے نہیں ہے، بلکہ 235 ہجری 235 ہاں جب کی بات ہے، یعنی کم سے کم یہ تو تسلیم کرو کہ
کے بعد کے کچھ ہجری کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بھی اماموں کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ امام زمانہ کی ولادت سے پہلے کی بات ہے، 11ویں 10ویں امام کے دور کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ امام زمانہ کی ولادت 255 ہجری میں ہوئی ہے، یہ بات ہو رہی ہے 235 ہجری کی۔ ابن قتیبہ الدینوری یہ اپنی پہلے جلد کے اندر لکھتے ہیں امام والسیاسہ کے اندر کہ یہ لوگ دروازے پر آئے ہیں اور انہوں نے دھمکی دی ہے گھر کو جلانے کی، دروازے کو توڑنے کی، اور فقط انہوں نے دھمکی نہیں دی بلکہ گھر کے اوپر حملہ بھی کیا، انہوں نے دروازے کو توڑا بھی ہے اور آگ بھی لگائی ہے۔ یعنی کہ اس تیسرے مرحلے کے اندر بات تھوڑی اور آگے بڑھ رہی ہے، یعنی کہ اس کے اندر پوری تفاصیل موجود ہیں کہ دروازہ جلایا ہے، گرایا ہے، رسول خدا کی بیٹی نے فریاد کی ہے کہ بابا آپ کے پاس صحبت علیہ مصائب پوری، کہ پھر وہ آئے ہیں، رسول خدا کی بیٹی نے منہ موڑا، یعنی پوری تفصیل جو ہے وہ پوری موجود ہے الامام والسیاسہ ابن قتیبہ الدینوری کی کتاب الامام والسیاسہ موجود ہے اس کے اندر پہلی جلد کے اندر، لیکن اس کے اندر اشارہ کہیں نہیں ملتا کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوں، اسقاط محسن یعنی کہ محسن کی شہادت ہو، حضرت محسن ساقط ہو، اس طرف کوئی اشارہ نہیں ہے، بس ہاں وہاں پر اقتحام ہے اور گھر کے اندر داخل ہونے کی باتیں ہیں، حملہ ہوا ہے، جلایا ہے، یہ سب باتیں موجود ہیں۔ یہ تیسرا مرحلہ تھا۔ اب اس کے بعد چوتھا مرحلہ ہے۔ اب چوتھے مرحلے کے اندر کتاب فرائض سنتین کا مصنف آیا ہے، وہ روایت کو نقل کرتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ کون؟ جوینی الشافعی، کہ رسول خدا کا جب وقت شہادت قریب آیا تو انہوں نے فاطمہ، علی، حسن، حسین کو جمع کیا اور رسول خدا نے گریہ کرنا شروع کیا۔ کیوں رو رہے ہیں؟ رسول سے پوچھا، رسول نے کہا کہ جب میں علی کو دیکھتا ہوں تو علی کے سر کی ضرب یاد آتی ہے، جب میں حسن کو دیکھتا ہوں تو حسن کا جگر جلا ہوا زہر سے یاد آتا ہے۔ پھر اس کے بعد الفاظ موجود ہے کہ جب میں زہرا کی طرف نگاہ کر رہا ہوں وَقَدْ دَخَلَ ذُلُّ بَيْتَهَا وَانْتُهِكَتْ حُرْمَتُهَا وَكُسِّرَ ضِلْعُهَا، یعنی کہ میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ جب میں زہرا کی طرف نظر کر رہا ہوں تو مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ جب گمراہ لوگ اس کے گھر کے اندر داخل ہوئے، اس کے گھر کی حرمت کو پامال کیا اور میری بیٹی زہرا کی پسلیوں کو توڑا، وقت یاد کر کے میں رو رہا ہوں، وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یعنی کہ اب چوتھے مرحلے کے اندر بات مختلف ہو گئی ہے کہ زہرا کے گھر کے اندر داخل ہوئے، حرمت کو پامال کیا، پسلیوں کو توڑا، زہرا میراث مانگتی رہی، میراث نہیں دی، بات بہت زیادہ آگے بڑھ گئی ہے، یعنی کہ چوتھے مرحلے کے اندر پوری بات واضح ہو گئی ہے۔ اچھا، اس سے تھوڑی سی بات اور ہم آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تاریخ کے اندر ایک شخص ملتا ہے نظام، جو کہ معتزلی تھا، بڑا معروف تھا ان کے نزدیک، اور وہ کتب بھی اس کی زندگی آخری کی، یعنی کہ نظام جو ہے کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہے بلکہ یہ عامہ کے نزدیک ایک بہت بڑا عالم ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ یہ بھی کوئی متاخرین میں سے نہیں بلکہ متقدمین میں سے 200 ہجری کے لگ بھگ 200 اور 300 ہجری کے درمیان کا یہ شخص ہے۔ تو اس نظام کے بارے میں جو دوسروں کی کتابوں کے اندر ملتا ہے، جو اس کی زندگی کے بارے میں، اس کی علمیت کے بارے میں جو کچھ نقل ہوا ہے عامہ کی کتابوں کے اندر، رجال کی کتابوں کے اندر، کیونکہ یہ معتزلہ کے بڑے اساسی بندوں میں تھا، نظام یہ تھا، نظام وہ تھا، نظام وہ تھا، رجال کی کتابوں میں ملتا ہے، تو اسی جگہ پر یہ بھی ملتا ہے نظام کے بارے میں کہ نظام جب اپنی زندگی کے آخری مرحلے کے اندر جب یہ بوڑھا ہو گیا تھا، اس بات کا ذکر کرتا تھا جب یہ بوڑھا ہو گیا تھا کہ زہرا کے اوپر فلاں 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 ظلم ہوا اور اسقطت جنینہا محسنہ، اور زہرا کا بیٹا محسن ساقط ہوا۔ یعنی کہ نظام بڑا بندہ ہے، کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہے۔ کتابوں کے اندر ان کی ملتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نظام جو اپنی عمر کے آخر کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ یحجر، یعنی کہ تھوڑا سا ذہنی طور پہ جو تھا تنگی کا شکار ہو گیا تھا، بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا تھا، عقل ساتھ نہیں دیتی، تو یہ کہتا تھا کہ زہرا کے اوپر ظلم ہوا ہے، اس بات کے اوپر اعتقاد رکھنے لگا تھا اور حضرت محسن کی شہادت کا بھی بیان کرنے لگا تھا۔ یہ تو اتباع اہل بیت میں سے نہیں ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے نہیں، اہل بیت کی اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے یہ نظام، لیکن اس کے باوجود زندگی کے آخری مرحلے میں یہ اس بات کا تذکرہ کرتا تھا۔ اب اس کے بعد آخری مرحلہ کہ جس کے بعد بات تمام ہو جائے گی۔ اب یہ خبر روایت چاہے متقدمین کے نزدیک ہو، متاخرین کے نزدیک ہو، شروع سے لے کر آخر تک کی روایت آج کے دن تک ملتی ہے۔ کیا روایت؟ ان الاول لما دنت منہ الوفا، کہ پہلا شخص جو تھا جب اس کی عمر کا آخری حصہ تھا، جب اس کی موت اس کے نزدیک ہو گئی، مرنے کے قریب تھا، تو اول جو ہے وہ اس بات کا تذکرہ کیا کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ ثلاث امور فعلت، یعنی کہ ثلاث امور فعلتهن یا لیتنی ما افعل، کہ میں نے اپنی زندگی میں 3 کام ایسے کیے، کاش وہ میں 3 کام نہ کرتا، یعنی کہ 3 کام مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے، میں نے کیے، یعنی کہ 3 کام جن کے بارے میں مجھے رسول سے پوچھنا چاہیے تھا وہ میں نے نہیں پوچھے، نہیں کیے۔ وہ کہتا ہے کہ 3 کام جو کہ میں نے کیے، ان 3 کام میں سے ایک کام یہ تھا، یا لیتنی لم افتح او لم ادخل بیت فاطمہ ولو غلق علی الحرب، یعنی کہ ضدی، یعنی کہ 3 کام جو کہ میں نے کیے، ان 3 کام میں سے ایک کام یہ جس کے اوپر مجھے پچھتاوا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ یہ کہ زہرا کا دروازہ نہ کھولتا یا زہرا کے گھر کے اندر داخل نہ ہوتا، چاہے مجھ پہ جنگ مسلط کیوں نہ ہو جاتی، لیکن میں نے زہرا کے دروازے کو کھولا اور گھر کے اندر داخل ہوا، کاش میں یہ کام نہ کرتا۔ تو ان مرحلوں کے اندر تو پوری بات واضح ہو گئی ہے
اور سوال کرنے کی گنجائش رہتی نہیں ہے. ہاں البتہ پڑھنے کی مطالعہ کرنے کی گنجائش ضرور رہتی ہے. اور ہم تو وہی مانتے ہیں جو کہ ہم نے اپنے علماء سے سنا, عامہ کے علماء ہو چاہے وہ خاصہ کے علماء ہو. تو یہ بات کتابوں کے اندر موجود ہے جو کہ آپ کے سامنے میں نے تذکرہ کر دیا, ذکر کر دیا, حوالے کے ساتھ, ایویڈنس کے ساتھ, نام کے ساتھ. کتابیں ہر جگہ موجود ہیں. نام کوئی چھوٹے نہیں لیے, بہت بڑے نام ہیں. ہر بندہ عامہ کا ہو یا خاصہ کا ہو, علماء میں سے, علماء جمہور میں سے ان ناموں سے اور ان کتابوں سے واقف ہے. جائیے مطالعہ کیجیے, اور علم کی تشنگی ہے تو تحقیق کریں. اگر آپ نہیں جانتے تو اپنے بزرگوں سے, اپنے علماء سے پوچھیں. لیکن ہاں پوچھیں ضرور. پوچھنے پر آپ کو چہرے کا رنگ بتا دے گا یا رویہ بتا دے گا کہ ایسا تھا یا نہیں تھا. شیعوں کے نزدیک بھی واضح کر دیا ہے. شیعوں کے علاوہ جو دوسرا مستوی آخر ہے اس کے نزدیک بھی سب کچھ واضح ہے. اب بات ماننے پر ہے, ماننا ہے, نہ ماننا ہے وہ آپ کے اوپر ہے. نہ مانے کوئی حرج نہیں. لوگوں نے خدا کو نہیں مانا, لوگوں نے رسول کو نہیں مانا. پروردگار کی بارگاہ میں دست و مالک ہمیں معرفت اہل بیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیک یا ابا عبداللہ. من لی غیرو من که ندارم کسی رو به غیر